بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے مروان بن حکم جو ہے وہ دنیا اسلام کا خلیفہ بن گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو اپنی ہی زندگی میں اپنا جانشین و ولی عہد مقرر کر لیا۔ مروان بن حکم اپنے اس چال کے باوجود زیادہ دیر تک دنیا اسلام کا خلیفہ نہ رہ سکا، بلکہ 1 سال کے بعد ہی 65 ہجری میں وفات پا گیا۔ مروان بن حکم کے بعد اس کا بیٹا عبدالملک بن مروان جو ہے وہ دنیا اسلام کا بنو امیہ کا تیسرا خلیفہ تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر ابھی بھی خلافت کا دعویٰ کیے ہوئے تھے اور حجاز پر حکمرانی جمائے ہوئے تھے۔ اب عبدالملک بن مروان کو خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلا خطرہ تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، لہٰذا اس نے ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ لہٰذا عبدالملک بن مروان نے اپنے کمانڈر حجاز بن یوسف کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو شکست دے اور ان کے خلافت کو حجاز کے اندر ختم کیا جائے۔ جو حجاز بن یوسف تھا وہ بہت ہی سخت گیر اور بہت سخت انسان تھا۔ اس نے بہت سختی کے ساتھ حجاز کا محاصرہ کر لیا اور تمام رسد کی جو چیزیں تھیں ان کو بند کر دیا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے جو ساتھی ہیں محصور ہو کر رہ گئے تھے، ان کی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو حجاز کے عام لوگ تھے وہ بھی بہت ڈر کر رہ گئے تھے حجاز بن یوسف سے، لہٰذا حجاز بن یوسف اس دیے گئے ٹاسک میں کامیاب ہوا اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے کے بعد ان کو شہید کر دیا اور ان کی جو لاش ہے وہ درخت پر لٹکا دی، جس کو دیکھنے کے لیے ہر روز ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر آتی اور اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر سگریٹ سننے کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتی تھی اور دیکھ کر چلی جاتی۔ جب عبدالملک بن مروان کو اس امر کی خبر ہوئی تو اس نے لاش جو ہے واپس دلوائی اور لاش کو دفن کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ شہادت کے وقت حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو عمر تھی وہ 72 سال تھی اور حجاز کے علاقے پر ان کی خلافت جو تھی اس کی مدت 7 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے بعد عبدالملک بن مروان جو ہے وہ دنیا اسلام کا تن و تنہا واحد خلیفہ بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ عبدالملک بن مروان نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بیٹے مصعب بن عمیر کو بھی شہید کروایا تھا، جو کہ عراق کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے تھے اور عراق میں موجود حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامیوں کی قیادت کر رہے تھے، ان کو بھی شہید کروا دیا گیا تھا اور یہ کارنامے بھی حجاز بن یوسف کی سرپرستی میں ہوا تھا۔ بن مروان کو خوارج کی جو تحریک ہے اس کا سامنا تھا، ان کی سازشوں کے ساتھ نمٹنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ توابین کا جو فرقہ ہے اس کے ساتھ نمٹنا تھا۔ توابین کا فرقہ وہ لوگ تھے جو کہ حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور حضرت امام حسین کو عراق میں بلوانے کے بعد ان کا ساتھ نہیں دیا اور یہ اپنے گناہوں کا کفارہ یہی سمجھتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصاص لیا جائے، لہٰذا اس تحریک کو ختم کرنا بھی عبدالملک بن مروان کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عبدالملک بن مروان کو بیرونی جو سازشیں تھی، سرحدوں پر جو بھی مخالفین تھے ان کے ساتھ بھی نمٹنا تھا اور ساتھ میں اٹھنے والی اندرونی جو فرقہ بندیاں اور گروہ بندیاں اور سازشیں تھیں ان کے ساتھ بھی نمٹنا عبدالملک بن مروان کے لیے بہت ضروری تھا۔ لہٰذا خاندان بنو امیہ میں بنو امیہ کی خلافت کا جو حقیقی بانی ہے وہ عبدالملک بن مروان کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ عبدالملک بن مروان نے اپنے زمانے میں شمالی افریقہ میں مہمات میں بھیجی، ترکستان فتح کیا، اس کے ساتھ ساتھ رومیوں کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں فتح حاصل کی۔ عبدالملک بن مروان نے اس اسلامی سکے کا اجرا کیا، محکمہ ڈاک میں توسیع کی، خانہ کعبہ کی تعمیریں نو کروائی، مختلف نئے شہر آباد کیے اور عبدالملک بن مروان کے زمانے میں ہی حجاز بن یوسف نے قرآن مجید پہ اعراب لگوائے اور علامتیں لگوائیں۔
عبدال ملک بن مروان کے زمانے میں ہی عربی رسم الخط کی اصلاح کی گئی۔ 21 سال تک دنیا اسلام پر حکومت کرنے کے بعد 15 شوال 86 ہجری میں عبدال ملک بن مروان کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت اس کی جو مدت خلافت تھی وہ 21 سال تھی۔ عبدال ملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کو اپنا جانشین و ولی عہد مقرر کیا تھا، اور اس نے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانے میں کیا کیا اصلاحات کی اور اس کے زمانے میں کیا کیا دیگر فتوحات ہوئی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔